بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام اور شریعت دین اور مذہب 2 چیزوں کا نام ہے. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں. جو کام کرنے کے ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاقیات ہے، حلال کا ارتکاب ہے. جو کام کرنے کے ان پر اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے شریعت میں، اور وہ اسلام اور ایمان ہے. اور جن چیزوں سے بچایا جاتا ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، قتل ہے، ڈکیتی ہے، غیبت ہے، جو کام نہ کرنے کے ان پر شریعت کی اصطلاح میں عام طور پر تقویٰ کا اطلاق ہوتا ہے. پھر نیکی کی اپنی تاثیر ہے. مامورات جتنے بھی ہیں ان کے کرنے پہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور منہیات اور جن سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ ان سے اجتناب ضروری ہے، ظاہر ہے کہ ان سے اللہ کی خوشنودی تو حاصل نہیں ہوگی. ان کے ارتکاب کی صورت میں اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت، اللہ کا قہر انسان پہ نازل ہوتا ہے. نیکی کی بھی مراتب ہے، اور جو اعمال کرنے کے ان کے بھی مختلف مراتب ہے شریعت کی نگاہ میں. مباح ہے اور مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، فرض ہے، واجب ہے. تو اسی طریقہ پر جو نہ کرنے کے اعمال منہیات ہیں ان کی بھی مختلف مراتب ہے. مکروہ ہے، کراہیت تنزیہی ہے، اور کراہیت تحریمی ہے، اور حرام ہے. اور حرام میں پھر مختلف مراتب ہے، مکروہ کی بھی مختلف مراتب ہے. تو جو کام نہ کرنے کے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے وہ گناہ ہے. گناہ اور معصیت، گناہ اور معصیت کی ہر ایک کی تاثیر الگ ہے. گناہ تباہی کا نام ہے، اور تباہی کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں مختلف درجات ہیں. جیسے آپ دیکھیں پسٹل کی گولی کی تاثیر الگ ہے، اور یہ ہے کہ G3 کی الگ ہے، کلاشنکوف کی الگ ہے، راکٹ لانچر کی الگ ہے، ثقیل کی الگ ہے. یہ سارے تباہی کے اسباب ہیں. حصی طور پر مشاہدہ میں جب ان کو دیکھتے ہیں ان کی اس قسم کے مراتب ہے. اسی طریقہ پر گناہوں کے بھی مختلف مراتب ہے. غیبت ہے، غیبت کے مختلف درجات ہیں.
غیبت آدمی کسی عام آدمی کی کر رہا ہے تب بھی خدا کا غضب ہے اس پر، لیکن کسی بزرگ اور کسی صالح اور کسی نیک انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب خدا کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بزرگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ مشاہدہ کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور بزرگ واقعتاً یہ ہے کہ اس گناہ کا اس بزرگ میں وہ کمی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بےغیرتی ہے کہ کسی مولوی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کسی بدعتی سے، کسی پیر صاحب سے، اس پر خاموشی اختیار کرنا، اس کو بھی شریعت میں شیطان اخرس کہا گیا کہ اگر کوئی مولوی وہ کسی کی برائی کو دیکھتا ہے، پیر صاحب منکرات کا ارتکاب کر رہا ہے، شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن جی بزرگ ہے، جانے دوست یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ تسامح اور یہ چشم پوشی یہ بھی مستقل خدا کا غضب ہے اس انسان پر، یہ پرلے درجے کا یہ انسان جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ متساہل قسم کا انسان ہے، اس پر بھی خدا کا غضب ہی ہوگا۔ غیبت کے بھی مختلف درجات ہیں، میں نے عرض کیا کہ کسی بزرگ کے پیچھے پڑنا جبکہ اور وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں یا اس کا گناہ متعدی نہیں ہے، اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا۔ بعض بڑے بڑے مولوی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی بدعتیں ایجاد کی ہے، بڑے مولوی گزرے، اتنی کتابیں بڑی لکھی ہے کہ جس کو شاید ٹرک میں نہ اٹھا سکے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، لیکن اس مولوی نے جب سنت کے خلاف لوگوں کو بدعات پر لگا دیے تو اس کی مخالفت کرنا اور خلق خدا کو متنبہ کرنا، اطلاع دے دینا، آگاہ کر دینا کہ یہ بدعت ہے، یہ جو پیر صاحب کر رہا ہے یہ عین ثواب ہے، یہ عین اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ ہمارے ہاں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے حضرات جو گزرے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم ابن معین اس کا نام ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے صوفی حضرات ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ بھی ہمارے بڑی مصیبت ہے۔ دین کو جتنا نقصان یہ جعلی پیروں نے پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچایا۔ تو جعلی قسم کا صوفی اور جعلی قسم کا پیر، تو حضرت ایسے تھے کہ ایسے پیروں کو معاف نہیں کرتا تھا۔ ابن معین اگر کوئی پیر صاحب ہے، حضرت اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دنیا کا ذلیل انسان ہے، یہ بٹیر باز ہے، یہ تیتر باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ شریعت سے جاہل ہے۔ پتہ ہوتا تھا کہ جو سنت کے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں لیکن بظاہری شکل و صورت ان کی بزرگوں کی ہے، تو آخر جب مرتے وقت حضرت نے اپنی زبان پکڑی، ایسے کہنے لگے پروردگار میں نے اس زبان سے کسی کو معاف نہیں کیا، میں نے مصلحتوں کو دیکھا نہیں ہے، مصلحت پرستی ہوتی ہے۔ آپ حضرات ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، ہم کچھ لوگوں کو تو کچل دیتے ہیں لیکن کچھ کو معاف بھی کر دیتے ہیں، شاید چند پیسوں کا ہمارا ان سے کچھ ہوتا ہے۔ آنچ شیراں را کند روبا مزاج، احتیاجس احتیاجس احتیاج، کبھی شیر بھی لومڑی اور گیدڑ بن جاتے ہیں وہ 4 پیسے کے لیے۔ آنچ شیراں را کند روبا مزاج، احتیاجس احتیاجس احتیاج۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے کہ نان شبینہ کو ترستے، روٹی شام کو ہے تو صبح کو نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بارے میں وہ کسی کا لحاظ کرتے نہیں ہیں، وہ مصلحت پرستی کی کشتیاں جلا چکے ہیں، ان کے یہاں مصلحت بھی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ کسی کی خاطر تواضع کرتے بھی نہیں ہیں، دنیا میں وہ اکیلے تنے تنہا رہتے ہیں۔ جس پیر کے مرید جتنے زیادہ وہ سمجھو کہ اتنا بڑا بدبخت ہے، اور جس مولوی کے پیچھے لوگ زیادہ سے لگے ہوں تو وہ مولوی ہوگا ہی کمزور قسم کا مولوی ہوگا، ورنہ جو مولوی منکرات کو دیکھ کر کے کسی کی برائی کو بڑا ہے، وڈیرا ہے، امیر ہے، سردار ہے، خان ہے، چودھری ہے، مولوی کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو للکارتا ہے، اس مولوی کے لوگ دشمن ہوتے، اس کے پیچھے اتنے لوگ نہیں ہوتے، بہت کم ہی خدا کے لوگ بندے ہوں گے۔ بلکہ میں اپنے ساتھیوں کو سبق میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مردانہ قسم کے علماء گزرے ہیں جنہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، عوام کو انہوں نے
اور منکرات پر اور بے حیائیوں پر جتنا لتاڑا ہے، لیکن انہوں نے مولویوں کو بھی معاف نہیں کیا، تو مولوی بھی ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں سمجھتا، دنیا سے واقف نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ پیسے کا بڑا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سرکاری جتنے بھی مولوی ہیں تو غیر سرکاری مولوی ان کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہے، سرکاری غریب بکے ہوئی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ٹیلی ویژن والے میرے پاس آئے، کہنے لگے اتنا بڑا مدرسہ، میں کلاس میں ان کو لے کر گیا کہ 400-500 آدمی اس سال صرف فارغ ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ ایسے لوگ بھی مرتب کریں، اس قسم کے لوگ، ایسی ٹیم بھی آپ ترتیب دیں جو سرکاری اداروں میں چلے جائیں اور جاب کریں، جاب۔ میں نے کہا ہاں وہ کرتے ہیں ہم، اور اب تک میں ہزاروں کو پڑھا چکا ہوں اور ہزاروں بھیج چکا ہوں سرکاری، لیکن 3 مراتب ہوتے ہمارے ہاں، جو سب سے اچھے متقی پرہیزگار قابل قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے جو مولوی ہوتے ہیں ان کو مدرسے بنا کر کے دیتے، مدرسوں میں اور بڑی بڑی مسجدیں لوگوں کو خطابت کرتے، درس قرآن دیتے۔ جو اچھے متقی پرہیزگار قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سرکاری اداروں میں جانا ہی حرام ہے۔ ان کو ہم شاید اپنے ٹیلی ویژن پہ بھی سنا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، جو سب سے اچھے قابل ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک امت کا مقتدی بناتا ہے، اللہ پاک قرآن اور حدیث کا کام ان سے لیتا ہے، خلق خدا کی رہنمائی کرتے ہیں، کھل کر کے اللہ رسول کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ جو درمیانے قسم کے ذہن کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، ان کو بھی چلاتے ہیں، ان کو بھی سرکاری اداروں میں۔ جو ہمارے یہاں لوسی طبقہ ہوتا ہے ان کو سرکار میں بھیجتے ہیں۔ تو وہ ٹیلی ویژن والا بھی ایسے، وہ بھی اس طرح ہو گیا۔ میں نے کہا بخدا مسئلہ اسی طرح ہے، اگر سرکار میں کوئی مولوی گیا ہے اور حکومت کہتی ہے کہ یہ بڑا اہل آدمی ہے، یہ بہت لائق ہے، تو حکومت کو کیا پتہ، پڑھایا میں کہتا ہوں وہ نالائق ہے، تیری رپورٹ کا کیا اعتبار ہوگا؟ اور ہم ہزاروں بھیج چکے، جو بالکل لوسی ہوتے ہیں نا اس کو بھیجتے ہیں۔ معاف کیجئے گا مجھے، انگلش کے 4 لفظ جانتے لیکن اس کو وہ نہیں جانتے، اس کی نہ گرامر کا ان کو علم ہے، نہ اس کے صحیح ترجمہ اور تفسیر کا ان کو علم ہے، نہ وہ بخاری کی استعداد ان میں ہے، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابو داؤد کے۔ ان کو کسی کو قاضی بناتے ہیں، سرکاری قاضی، اور سرکاری قاضی کا مطلب ہوتا ہے سرکاری تازی، اور پٹھان اور بلوچ تازی اس کتے کو کہتے ہیں کہ جب شکار کو دیکھتے کہتے ہیں حل، تو کتا دوڑتا ہے۔ اور سرکار میں جن لوسیوں کو ہم بھیجتے ہیں سرکار بھی کہتا ہے کہ یہ دوڑ لگاتے ہیں۔ وہاں سوال ہی نہیں ہے، وہاں استعداد اور صلاحیت والے علماء کو ہم نے نہ بھیجا ہے، نہ ہم بھیج چکے ہیں، نہ ارادہ ہے، نہ وہ خود جاتے ہیں۔ وہ غیور قسم کے ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں، جن کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے، وہ کبھی سرکار کی پلیٹ چاٹتے نہیں ہیں۔ وہ سرکاری اداروں میں جانا چاہیے، سرکاری ادارے ہمارے ادارے ہیں، لیکن مجھے معاف کیجئے گا، تو جس قسم کے سرکار میں جس قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم اسی قسم کے، سندھی میں کہتے ہیں جیڑا روح تیڑا ختمہ، جس قسم کی روح ہوگی ختمہ اسی قسم کا ہوگا۔ تو وہاں ہم بھیجتے ہیں، جیسے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، حاضی شجرتن یہ درخت ہے، حاضی مروحتن یہ پنکھا ہے، حاضا سقفن یہ چھت ہے، اور حاضی مکبر صوت، آلت و مکبر صوت یہ لاؤڈ اسپیکر ہے۔ یہ اس قسم کے نالائقوں کو ہم بھیجتے ہیں، جا کر کے کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، اور کوئی سرکاری خطیب ہے، اور پھر سرکاری خطیب جیسے بن گیا، وہ آرمی میں گیا یا فوج میں گیا، پولیس میں گیا، سرکاری کسی اور ادارے میں گیا، وہ دیکھتے ہیں کہ سب کی داڑیاں ہی نہیں ہے، گھر میں آ کر کے بیوی کو کہتے ہیں میں 17 گریڈ کا افسر ہوں، کینچی تو دے دو۔ وہ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور جب مدرسے سے ہمارے نکل جاتا ہے تو اس کی قمیص گھٹنوں سے نیچے ہوتی ہے، اور جب وہ سرکاری ادارے میں جب نوکری شروع کرتا ہے تو 2 مہینے کے بعد یہ گھٹنوں سے کھسک کر کے اس کی قمیص یہاں پخانے والی جگہ سے بھی اوپر آ جاتی۔
بھیجتے ہیں سرکار میں. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر گناہ کی تاثیر الگ ہے. G3 کی گولی کی تاثیر الگ ہے اور کلاشنکوف کی الگ ہے, راکٹ لانچر کی الگ ہے. گناہوں کی بھی اسی طرح تباہی کے اسباب گناہ معصیت کے مختلف درجات ہیں. اور معصیت میں نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, حج نہ کرنا گناہ ہے, زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے, اور اخلاقیات کو نہ اپنانا گناہ ہے. یہ ہے. لیکن یہ کہ سود خوری اور زنا اور بدکاری, اللہ کی پناہ, الامان الحفیظ. بے حیائی اور بے شرمی اور زنا اور بدکاری, اس کی جو تاثیر ہے, یا سود خوری کی جو تاثیر ہے, زنا اور بے حیائی اور بدکاری کے ظاہری اسباب یہی ہے کہ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ کہیں گے کہ کافر کو تو سب سے زیادہ عذاب ہوگا, وہ تو ایمان پر ہوگا کہ ایمان اس نے نہیں لایا ہے. اس کے لیے وہ زنا کرے, سود کھائے, کچھ بھی کرے, وہ ان چیزوں کا احکام شریعہ کا مکلف تو ہے بعد میں. سب سے پہلے وہ ایمان کا, وہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے, اس کو تو جوتے پڑیں گے جو کچھ, اور دنیا میں پھر ان کو ڈھیل بھی دی جاتی ہے, دنیا میں کچھ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی جاتی ہیں, آخرت میں تو دائمی ہمیشہ ان کے لیے عذاب. سوال اس کا ہے کہ جو مکلف ہے, جو انسان ہے, جن کے لیے اللہ پاک نے یہ ہے کہ احکام شریعہ کو بیان کیا ہے, جن کی ذمہ داری لگائی ہے, جن کی پابندی لگائی ہے, وہ لوگ اگر یہ ہے کہ باوجود اپنے خالق کو, کافر تو یہ ہے کہ رب کے نظام کو بھی نہیں مانتا, وہ خدا کا باغی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اعتراف کر چکے ہیں, اور آپ کہہ چکے ہیں, اور آپ اقرار کر چکے ہیں کہ میں مومن ہوں. آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اللہ کی جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں ان سب پر میرا ایمان ہے. میں نے پروردگار, میں آپ سے اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے تمام احکام کو میں نے قبول کر. اقرار باللسان, یہ میری زبان کا اقرار ہے, وتصدیق بالقلب, میں دل سے بھی اس کا اعتراف کر رہا ہوں. یہ سب ماننے کے بعد آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر میرا ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہے, اور تقدیر پر بھی میرا ایمان ہے. اللہ پر میرا ایمان ہے, اللہ کی ذات پر ایمان ہے, اللہ کی صفات پر ایمان ہے, اور اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں جو میرے رب کی طرف سے آسمان سے جو کچھ آیا ہے ان سب کو میں نے قبول کر لیا. ان تمام باتوں کو آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتی وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہنے کے بعد پھر تو کھل کر کے خدا کا باغی بن رہا ہے. یہ کون سی منافقت ہے؟ کافر تو اعلان بغاوت کر چکا ہے, لیکن تو نے مان تو لیا ہے نا, اور کہہ بھی رہا ہے کہ وقبلت جمیع احکامی, سارے احکام. تو کیا احکام کے اندر, احکام میں تو یہ بھی تو ہے کہ زنا سے باز آ جاؤ اور سود سے بھی باز آ جاؤ. اب آپ یہ بتائیں, میں نے اس بندے کو بتایا کہ کیا کوئی ایسا مولوی ہے کہ جو آگے جا کر کے سرکاری ادارے میں جائے اور افسران بیٹھے ہی ہوں, ان کے سامنے یہ کہہ دیں جو سود کھاتا ہے کھلاتا ہے, لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ, اللہ کی لعنت ہو ربا کھانے پر, سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, اور لکھنے والے پر, کاتبہ لکھنے والا, و مکتبہ لکھوانے والا, و شاہدہ سودی معاملات کی جو گواہی دے رہا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. کون سا مولوی ہے کہ جو ادھر اس طرح کہے؟ وہ تھوڑی یہ کر سکتا ہے. داڑھی منڈا افسر بیٹھا ہوا ہے, مولوی صاحب 17 گریڈ کا, وہ 21 گریڈ کا ہے. مولوی صاحب حدیث بخاری کا بیان کر رہا ہے, مجھے بخدا اپنے شاگرد نے بتایا. یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ملک میں مسلمانوں کا ملک ہے, شاگرد ہے خود, وہ بھی جنرل کرنل ہے, اور شاگرد نے کہتے کہ میں خطبہ دے رہا تھا اور خطبے میں نے کہا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. میرا نبی کہتے کہ تزوج الودود, محبت کرنے والی عورتیں ان سے نکاح کرو, اور الولود زیادہ بچے جنم دینے والی, جو بچے زیادہ پیدا کر لے. یہ پتہ ہوتا ہے, کس کو پتہ نہیں ہوتا
کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے پٹھان اور بلوچ ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ لیکن وہ بغیرت افسر وہ جا کر کے کہتا ہے کہ نہیں، کہتے ہیں یہ تو شادی کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ عورت محبت کتنی کرتی ہے اور بچہ کتنا دیتی۔ وہ پورے نو کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کس نے حضرت عائشہ کو، اپنی والدہ کو ہم نے نہیں دیکھا، سودا کو ہم نے نہیں دیکھا، صفیہ کو نہیں دیکھا، جویریہ کو نہیں دیکھا، زینب کو نہیں دیکھا، لیکن ایک ایک کے قد اور حسن کے بارے میں جو قرآن حدیث پڑھتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ کیا حضرت عائشہ کے اخلاق لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ اور ہماری ماں کی حسن و جمال کا کسی کو علم نہیں ہے؟ کہ حضرت حفصہ کی قداوری کا اور اس کی جرأت کا، حضرت عمر کی جو بیٹی تھی نبی کی بھی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے؟ تو بکتا رہتا ہے اس طرح۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ تیری چمڑی اتار دوں گا، وہ سرکاری ادارے کہتا ہے، تو یہاں کون جا سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اس ٹیلی ویژن والے سے کہا کہ بھئی ہمارے جو سب سے زیادہ لوسی ہوتا ہے، اس لوسی کو ہم بھیجتے ہیں کہ جا تو سرکاری ادارے میں افسر کے چہرے کو دیکھ، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اسی قسم کا فتویٰ دے دے۔ افسر کے چہرے کو دیکھ لے کہ وہ کیا، کس قسم کا لوسی ہے، اسی قسم کی حدیث بھی گھڑ لے۔ وہاں کہاں جرأت ہو سکتی ہے؟ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، یہ کیا ہے؟ بات میرے نبی کی ہے، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت کے دن تمہاری کثرت ہوگی، میں باقی نبیوں کو بتا دوں گا میری امت کو دے دو، میں آخر میں آگے دیکھ لو، میں آخر میں آگے میری امت کی کثرت کو دیکھ لو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر گناہ کی نحوست الگ ہے۔ زنا اور سود کی، درہم و ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیتن، ربا کا ایک درہم اگر کوئی کھاتا ہے، کھلاتا ہے، وہ 36 زنا اور بدکاری اس نے کی، 36 مرتبہ اپنا منہ کالا کیا اس نے، بدکاری کی اس نے۔ اور فرمایا کہ ان ایسر ربا کے آسان تر ربا کے گناہوں میں سے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے، ربا کے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے، اس کے 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے، ان ينكح الرجل امہ، جو آدمی ربا کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ بات میری نبی کی ہے، سنانے میں میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا، صرف 6 باتیں نہیں سناؤں گا، یہ 7ویں بات بھی سن لو، یہ صرف 6 باتیں نہیں ہیں، یہ 7ویں بات بھی ہے جی۔ ان کے نحوستوں میں سے 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست ہے، باقی کیا خدا جانے۔ آپ زندگی کس کو کہتے ہیں کہ دولت جس کے پاس ہو، یہود کے پاس سب سے زیادہ ہے، لیکن وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، رسوائی ان کے لیے ہے جیسے خیمہ کے اندر آدمی گھرا رہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ذلتیں ان کو اسی طرح گھیرے میں لے لیتی ہے۔ جہاں پر سود خوری ہو اور جہاں پر یہ ہے کہ زنا ہو، ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جس قوم کے اندر زنا عام ہو، جہاں زنا کو قانونی حیثیت دی جائے، جہاں زنا کو آزادی، زانی اور زانیہ کے لیے آزادی، میدان آزاد ہو، تو پھر سوائے ہلاکت اور تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابیہ خاتون آ گئی، غامدیہ، وہ اس وقت کی غامدیہ تھی اور آج منحوس قسم کے غامدی، حکومت اور انگریز نے اس کو چابی دی ہے۔ میرے رب کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اسکالر بنا ہوا ہے وہ، اور حکومتوں کی طرف سے ان کو اس قسم کی پذیرائی جو حدود کا منکر ہے، جو قرآن کا بھی منکر ہے، لیکن کافر کے چونکہ سینگ ہوتے ہیں، اس کی سینگ نہیں، اس وجہ سے مسلمان ہے، اسکالر ہے، کافروں کے سینگ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی سینگ نہیں۔ غامدیہ خاتون، جب اس سے گناہ کا صدور ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ، شیطان نے کس طریقے پر ورغلایا، غلطی ہو گئی، لیکن طہرنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے پاک کر دو۔
حضرت مجھے پاک کر دو، حضرت مجھے پاک کر دو، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جاؤں گی، حضرت مجھے پاک کر دو۔ اور جب اس کو سنسار کیا گیا، جب سنسار کیا گیا، سنسار کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کیا سمجھتے یہ کس قسم کی تھی، ہم کیا سمجھتے یہ کس قسم کی تھی، ہم کیا سمجھتے یہ کس قسم، لوگ ہر زمانے میں ہوتے اس قسم کے بھی، ہم نے کیا سمجھا یہ کس قسم کی نکلی۔ الفاظ ذرا سن لینا، میرے نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین اہل المدینہ لکفتہم، اگر ایسی توبہ اس نے کیا، اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول کیا، یہ تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھ گئی، سنسار ہو گیا، لیکن ایسی توبہ کی اس نے، ایسی توبہ کی، اگر یہ توبہ، اس توبہ کو اللہ نے ایسے قبول فرمائے، اس توبہ کو مدینہ والوں میں تقسیم کی جائے تو سب کے مغفرت کے فیصلے ہو جائے۔ یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں وہ مسئلہ، ملک کی ترقی ہے اس میں۔ سود جو میں نے عرض کیا کہ ان ينكح الرجل امہ، سود کھانا کھلانا، کہ آدمی اپنی ماں سے گویا کہ ہم بستری کر رہا ہے، اپنی ماں کی عزت کو لوٹ رہا ہے، اس ملک کے اندر یہ ہو، سودی نظام ہو۔ ربا ہمارے ملک پر رحم فرما دے، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں جو چیخ رہی ہے، روٹی کے لیے ترس رہی ہے، ملک کے اندر جو تشویشناک صورتحال ہے، ملک کے اندر جو بے چینی، جو پریشانی ہے، بخدا کل کے اخبار میں، پرسوں کے اخبار میں دیکھا 3-3 4-4 بندے، روزگار بھی نہیں ہے، وہ کوئی چھت سے اپنے آپ کو گرا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کہاں ہم پہنچے، ہم لوگ کہاں ہم پہنچے۔ کون سے دن کا اخبار ہے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ سونے کی قیمت بڑھ گئی، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، سونے کی، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ابھی 2 مہینے پہلے طالبان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کے افغانی روپے وہ 500 ہمارے 1000 سے بھی زیادہ قیمت رکھتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس قسم کی بے حیائیوں کو جو فروغ دے رہے ہیں، اس قسم کی بے حیائیوں کو جو آپ کی نگرانی کے اندر، آپ کی سرپرستی میں، یہ سب کچھ ان کو یہ ہے کہ ترویج ہے۔ ربا ہماری حفاظت فرما دے، پروردگار اس ملک کو اس قسم کی لعنتی فضا سے، اس قسم کی لعنتی عمراء سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ربا رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔